حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے تقریباً 1000 سال بعد حضرت نوح علیہ السلام آئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دور کے بعد آنے والی جتنی بھی نسلیں تھیں وہ بہت نیک تھیں، مگر تقریباً 1000 سال بعد انہیں شیطان نے بہکایا کہ کچھ نیک اور بزرگ لوگوں کے بت بناؤ تاکہ انہیں یاد رکھا جا سکے۔ تو کچھ لوگوں نے انہیں عزت دینے کے لیے ان کے بت بنا لیے۔ اس وقت تو کسی نے ان کی پوجا نہیں کی، مگر کچھ نسلوں کے بعد آنے والے لوگ ان بزرگوں کے بتوں کی پوجنے لگے۔ کفر اور شرک عام ہو گیا اور ایک اللہ کی عبادت بند ہو گئی۔ تب اللہ نے دنیا میں حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ اس وقت انسانوں کی عمریں زیادہ ہوا کرتی تھی اور حضرت نوح علیہ السلام کی عمر تقریباً 950 سال تھی۔ ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دی۔ اسی طرح سورۃ نوح میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یقیناً ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ اپنی قوم کو ڈراؤ اور خبردار کر دو اس سے پہلے کہ ان کے پاس دردناک عذاب آئے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، میں تمہیں صاف صاف ڈرانے والا ہوں، تم اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرا کرو اور میرا کہنا مانو تو وہ تمہارے گناہ بخش دے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام تبلیغ کے سلسلے میں بہت محنت کیا کرتے تھے، دن رات لوگوں کے گھروں اور اجتماعات میں جایا کرتے تھے اور لوگوں کو دعوت دیا کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام لوگوں کو پرائیویٹلی اور پبلکلی سمجھایا کرتے تھے، یہاں تک کہ انہیں یہ کرتے کرتے 950 سال گزر گئے، مگر صرف چند لوگوں کے سوا اور کوئی ایمان نہیں لایا۔ حضرت نوح کی قوم ان کا مذاق اڑایا کرتی تھی اور انہیں کہتی تھی کہ اگر تم سچے ہو تو جس عذاب کو تم ہمیں کہتے ہو اس کو لے آؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سال در سال برائی میں آگے بڑھتی گئیں اور حضرت نوح علیہ السلام کو پریشان کرتی رہیں، اور کوئی بھی ایمان نہ لایا، صرف چند لوگوں کو چھوڑ کر۔ پھر اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی اور فرمایا، آپ کی قوم میں سے جو ایمان لا چکا ہے اب ان کے سوا اور کوئی ایمان نہ لائے گا، بس آپ ان کے کاموں پر غمگین نہ ہو۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے وحی کر دی اور انہیں بتایا کہ اب کوئی ایمان نہ لائے گا تو وہ نا امید ہو گئے اور اپنی قوم کے لیے بد دعا کی کہ اے میرے پروردگار، تو کسی منکر کو روح زمین پر زندہ نہ چھوڑ اور مومن کو بخش دے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کو پکارا تو اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ایک بڑی کشتی بنانے کا حکم کیا، لیکن حضرت نوح علیہ السلام یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ اتنی بڑی کشتی کیسے بنائے۔ تو اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا تاکہ وہ ان کی مدد فرمائیں۔ ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام ایک ایسی جگہ پہ رہتے تھے جو کہ پہاڑ تھا، جس کے آس پاس کوئی بھی درخت نہیں تھا اور نہ ہی پانی تھا۔ انہوں نے بہت سے درخت اگائے، پھر ان کو کاٹا اور پھر پہاڑ پہ بیٹھ کے ایک کشتی تیار کرتے رہے۔ لوگ جب حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بناتے ہوئے دیکھتے تو ان کا بہت مذاق اڑاتے اور کہتے یہ کیسا مجنون ہے جو پہاڑ پہ بیٹھ کے کشتی بنا رہا ہے۔ دھیرے دھیرے بہت محنت کے بعد جا کر ایک کشتی تیار ہو گئی۔ ناظرین، ایک جگہ یہ آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ کشتی 100 سال میں تیار کی۔ اس کشتی کی لمبائی 300 گز، اونچائی 30 گز اور چوڑائی 50 گز تھی، اور ایک اندازے کے مطابق اس کشتی کی لمبائی 1 کلومیٹر تھی اور گہرائی 30 ہاتھ تھی۔ یہ کشتی عام کشتیوں کی طرح اوپر سے کھلی ہوئی نہیں تھی۔ اس کشتی کو جس طرح نیچے سے بند کیا گیا تھا ویسے ہی اس کو اوپر سے بھی بند کیا گیا تھا تاکہ اوپر سے جو بارش برسے وہ انہیں نقصان نہ دے۔ اس کشتی کے 3 فلور تھے اور ہر فلور میں ایک دروازہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ہر مومن کو اور اپنے گھر والوں کو اور زمین پر بسنے والے تمام جانوروں کا ایک جوڑا اس کشتی میں سوار کر لو۔ پھر اللہ نے آسمان اور زمین میں سے پانی کھول دیا اور سیلاب آ گیا۔ اس سیلاب نے دنیا میں رہنے والے سب انسان اور جانوروں کو غرق کر دیا۔ طوفان کا پانی پہاڑوں سے بھی اوپر ہو گیا
اور صرف نوح علیہ السلام کی کشتی اس طوفان میں باقی رہی۔ صرف وہی لوگ اور جانور بچے تھے جو کشتی پہ سوار تھے۔ اتنے بڑے نبی ہونے کے باوجود حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ان کے ساتھ کشتی پہ سوار نہ ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں پکارا کہ میرے بیٹے اس کشتی پہ آ جائیں اور کافروں کا ساتھی نہ بنیں، لیکن اس نے کہا میں کسی پہاڑ کی چوٹی پہ پناہ لے لوں گا جو مجھے اس پانی سے بچا لے گی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ آج اللہ کے حکم سے کوئی بھی چیز بچے گی نہیں مگر پھر وہی جو اللہ نے طے فرمایا۔ دونوں باپ بیٹے میں ابھی یہ گفتگو جاری تھی کہ ایک طوفانی موج نے ان کے بیٹے کو غرق کر دیا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے ان کا بیٹا غرق ہو گیا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور پکار اٹھے، اور تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میرے گھر والوں کو نجات عطا فرمائے گا، اور تو تمام حاکموں میں سے بہتر حاکم ہے، لہٰذا یہ ناممکن ہے کہ تیرا وعدہ پورا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نوح وہ تیرے اہل میں سے نہیں تھا کیونکہ وہ کافر تھا۔ کفر نسب کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ وہ ہرگز چیز نہ مانگے جس کا آپ کو علم نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام یہ بات سمجھ گئے اور فوراً اللہ سے توبہ کر لی اور فرمایا اے میرے پروردگار میں تیری ہی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تجھ سے وہ مانگوں جس کا مجھے علم نہیں۔ اگر تو مجھے نہ بخشے گا اور مجھ پر رحم نہیں کرے گا تو میں خرابی والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ ناظرین، کشتی حضرت نوح علیہ السلام کو اور ان مومنوں کو اور ان جانوروں کو جو کشتی پہ سوار تھے ان کو لیے پانی کی تیز لہروں پہ سوار تھی، مگر زمین پر موجود ہر چیز، انسان، جانور، پرندے، سب کچھ غرق ہو گیا تھا اور ان میں سے کوئی باقی نہ بچا تھا۔ اگر کوئی بچا تھا تو وہ تھے کشتی والے۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی 6 مہینے تک اسی کشتی میں رہے۔ آخر کار اللہ کے حکم سے طوفان رک گیا اور اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ وہ پانی کو نگل جائے۔ زمین نے سارا پانی نگل لیا اور زمین خشک ہو گئی اور کشتی پہاڑ پر جا کے ٹھہر گئی۔ پھر انہیں حکم ہوا کہ سلامتی کے ساتھ کشتی سے اتر جائیں، آپ سب پر برکت نازل ہوگی اور ان نسلوں پر بھی جو آپ سے پیدا ہوں گی۔ پھر صرف حضرت نوح علیہ السلام سے ان کی نسل شروع ہوئی اور زمین میں حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد کے علاوہ کوئی نسل نہ بچی، اور سارے جانوروں کی نسلیں بھی پھر سے یہیں سے پیدا ہوئیں۔ ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، سام، حام اور یافس، پھر جن سے دنیا کی نسل آگے بڑھی۔ سام کی اولاد گندمی رنگ کی تھی۔ عرب ممالک، سیریا، فلسطین اور اسرائیل کے لوگ سام کی نسلوں میں سے تھے۔ حام کی اولاد کالی رنگت میں سے تھی۔ افریقہ، ایوریجن آسٹریلین، انڈیا اور سوڈان کے لوگ حام کی اولاد میں سے تھی، جبکہ گوری رنگت کے لوگ یافس کی اولاد ہیں۔ چائنا، جاپان، کوریا اور یورپ کے لوگ یافس کی نسل ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا چوتھا بیٹا جو ایمان نہ لانے کی وجہ سے غرق کر دیا گیا تھا، اس کا نام کنعان تھا، اور اس سے کوئی نسل آگے نہ بڑھی۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ہمیں نوح نے پکارا اور دیکھ لو ہم کیسے اچھی دعا قبول کرنے والے ہیں۔ ہم نے اسے اور اس کے فرمانبرداروں کو اس زبردست مصیبت سے بچا لیا اور اس کی اولاد ہم نے باقی رہنے والی بنا دی۔ ناظرین، اس طوفان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام 350 سال تک زندہ رہے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام فوت ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی آج بھی موجود ہے۔ ریسرچرز نے اس کشتی کو ترکی میں ڈھونڈ لیا ہے، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور بے شک اور ہم نے اس واقعے کو نشانی بنا کے رکھ لیا، بس ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔ نوح علیہ السلام کی کشتی ایک بہت بڑا ثبوت ہے، ایک ایویڈنس ہے اس واقعے کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام تر گناہوں سے بچنے کی توفیق فرمائے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائے گئے راستے پر چلنے کی اور زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی محبت کے اندر جینا اور مرنا نصیب فرمائے۔ آمین۔